دلہن کے ساتھ محو گفتگو ہے. بہت باحیا لب و لہجے کے اندر اتنا کہہ دوں کہ وہ اللہ کا بندہ جو جوانی کی پوری لذتیں اٹھانے کے لیے وظیفہ زوجیت کے اندر مصروف ہے، اس لیے کہ شادی کی پہلی رات میں محبوب مجازی سے ملاقات ہوتی ہے اور قبر کی پہلی رات میں مومن کی ملاقات محبوب حقیقی سے ہوتی ہے. وہاں کسی کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے اور یہاں کسی کے چہرے سے کفن ہٹا کر قبر میں قیامت تک کے لیے نور کے چشمے لہرائے جاتے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں نم کا نامت العروس، سو جائے سے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں جو رسول اللہ کا سچا وفادار بنے اور عشق حق کی چنگاری جس کے دل میں شعلہ جوال بن جائے، اس کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مر جانے میں خوشی ہوتی ہے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغمبر اسلام. کوئی وفادار تو بنے، کوئی وفادار تو بنے، کوئی وفادار تو بنے. اسی لیے تو حضرت بلال جب دنیا سے جا رہے تو بیوی نے کہا واہ حزنا، ہائے غم. نہیں نہیں نہیں، بیوی سے کہا واہ حزنا مت کہو، بلکہ کہو واہ خوشی، واہ خوشی. کہا مرنا بھی کوئی خوشی ہے. کہا تمہیں نہیں پتا جس کے لیے کل تک رو رہا تھا جب یہاں سے نکلوں گا تو اسی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں کھڑے ہونے کا موقع ملا. توجہ فرمائیں، آج ہم سب کہیں نہ کہیں عملی طور پر نفاق کا شکار تو نہیں ہو گئے اللہ ماشاءاللہ. پہلی رات کا دولہا دلہن سے محو گفتگو ہے. کیا رات ہے، کیا بات ہے، حسن ہے، محبتیں ہیں. محبتوں کے آنگن میں وصل کے پھول کھل رہے ہیں اور بلال حبشی کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے مدینے والوں، اگر مصلی پہ رو رہے ہو تو رونے کا وقت نہیں، بستر پہ سو رہے ہو تو سونے کا وقت نہیں. چلو حضور بلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں جانے قربان کر دو. تاریخ گواہ ہے، یہ ہے اشد حبا للہ، اللہ کی شدت کی محبت اس کو کہتے ہیں. پہلی رات کے دولہے نے جب سنا فوراً بیوی سے علیحدہ ہوئے اور ہو کر کے جو ہے وہ تیاری کر کے جانے لگے تو دلہن نے پوچھا میرے سرتاج، بچپنے کی سہیلیاں چھوڑی آپ کے لیے، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں، ماں باپ چھوڑے آپ کے لیے، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا. فرمایا میری محبتوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن. ہم وہ لوگ ہیں جسے مسلمان کہتے ہیں، اگر محبت کی راہ میں کوئی دیوار بنے تو اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں. کہا کس کی محبت؟ تمہاری محبت میں میں قربان، آپ کس کی محبت میں؟ تو کہا جس کے صدقے تم ملی ہو اسی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اور ان کے خدا کی محبت میں ہم جا رہے ہیں. مگر وہ بھی مومنہ تھی، اشد حبا للہ کی، گویا کہ اس کی زندگی بھی عملی تفسیر تھی. اس نے کہا جانے والے پہلی رات کے دولہا جا جا، اب ضرور جا، میں تجھے نہیں روکتی، لیکن دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. کہا جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. پڑھا نمبر 1، ابھی تم جا رہے ہو مجھے اکیلے چھوڑ کر، اگر شہید ہو گئے نا تو میں شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، بچ کر آ گئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی. بس اتنی بات یاد رکھنا، ابھی چھوڑ کر اکیلے جا رہے ہو، اگر شہید ہو گئے تو جنت میں اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چلنا. یہ اللہ کی سچی محبت تھی. آج شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی چہرہ پھیر لیتی ہے، اور ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں. شوہر کہے پردہ کرنا ہوگا تو بیویاں طلاق مانگنے لگتی، ہم مومن ہیں. شوہر کہے نماز پڑھنا ہوگا تو بیویاں کہتی یہ ملا گیری کب سے لے کر کے گھر میں آ گئے. شوہر کہے تجھے بیوٹی پارلر نہیں جانا، تو کہا یہ کون سی بات ہے؟ آج تو دنیا جدید تہذیب کے سہارے جی رہی ہے، یہ کون سا دقیانوسی خیال لے کر آئے؟ جو بیٹیاں اسلام کے نظریے کو دقیانوسیت کہے اس کو مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟
बेटियों को तो पता होना चाहिए जो मजहब इस्लाम जिस औरत को सजदा करने के लिए मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता, उस मजहब की बेटियां ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती है? वो मजहब की बेटियां जो वो गार्डनों में कैसे जा सकती? और मुसलमानों को कोई शर्म हया भी नहीं, बेटियां जा रही हैं, बहुएं जा रही हैं, पोतियां जा रही हैं, कोई रोकने को तैयार नहीं। दाढ़ी भी बराबर है, टोपी भी बराबर है, हर साल हज भी है, हर साल उम्रा भी है, मस्जिदों के मुखय्यर भी है, मदरसों के मुखय्यर भी है। मगर सुन लो अपनी बेटियों को बेपर्दा घरों से निकालने वालों, चाहे वलीमा में जा रही हो, चाहे शादी में जा रही हो, चाहे मैयत में जा रही हो, चाहे बेपर्दा मजार पे जा रही हो, चाहे बेपर्दा हरम में जा रही हो, चाहे बेपर्दा मदीने मुनव्वरा जा रही हो, चाहे बेपर्दा बाजार जा रही हो, बेपर्दा बेटी जहां भी जाएगी, जहां जाना जायज है वहां भी, और जहां जाना नाजायज है वहां भी, अगर बेटी बहू बीवी बेपर्दा जाएगी तो अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं, मैंने शब मेराज देखा, जन्नत के दरवाजे पर लिखा है कि दय्यूसों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, हराम। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये दय्यूस कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है और वो मर्द मना नहीं करते, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनके रोजे कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफल कबूल करता है, ना उनकी दुआ कबूल करता है। जो खुदा की नजर में दय्यूस बन जाए, फिर वो हाजी कहलाए कि नमाजी कहलाए कि मुखय्यर कहलाए कि खतीब कहलाए कि अदीब कहलाए, कुछ भी कहलाए, अल्लाह जिसे दय्यूस कह दे उससे दुनिया की कोई ताकत जन्नत में दाखिल नहीं कर सकती। जायजा लो अपने घर का, क्या है घर के अंदर निजाम, क्या है घर के अंदर माहौल, इश्क रसूल का दावा, मोहब्बत इलाही का दावा, और वहां देखो बीवी कह रही मुझे ले चलो जन्नत में अपने साथ ले चलो, बहनें भी मौजूद है उनकी भी तवज्जो चाहिए। औरतें इतनी बेबाक हुई, इतनी बेबाक हुई हैं कि अब तो उलमा के पास भी औरतें बेपर्दा के कहती है कि जरा आपकी दस्तखत चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में हुजूर ने जो एक बात कही थी, फातिमतु बिदातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। इसका बैकग्राउंड क्या था, पस मंजर क्या था? जब कोई किसी से बहुत खुश होता है ना तो अपने बच्चे को सीने से लगा के कहता है तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरा चांद है, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मोहब्बत में यही कहता है ना इंसान। तो आखिर क्या ऐसा हुआ था कि रसूलुल्लाह ने सैयदा फातिमा को सीने से लगा के कहा था कि तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है? हुजूर ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा से मोहब्बत की अल्लाह की मखलूक में। हुजूर ने सैयदा फातिमा से बढ़कर किसी से मोहब्बत ही नहीं की मखलूक में। सबसे महबूब तरीन हस्ती सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया वो हस्ती सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबिया उम्मुल हसनैन फातिमा बिनते मोहम्मद की जात है। हुजूर बेहतर चीज क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? तो उस वक्त सब चुप रहे। सैयदा ने कहा औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और कोई अजनबी मर्द उस औरत को न देखे। बस ये जवाब सुनना था। हुजूर ने सीने से लगा करके सैयदा को चूम के फरमाया ओ तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बात तू ही कह सकती है, तेरे सिवा और कौन कह सकता है? अंदाजा तो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, ऐ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीजों, आज ये जो तूफान बदतमीजी बपा है कि बेटियां किसी के हाथ में हाथ दे करके निकल जा रही है, इर्तिदाद का फितना फैल रहा है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर रोजाना अखबारों की सुर्खियों में ये उसके साथ चली गई, वो उसके साथ चली गई। ये सबसे बड़ी तूफान बदतमीजी इसलिए है कि निजाम पर्दा खत्म हो गया, पर्दे का निजाम खत्म हो गया। याद रखना, जैसे मर्दों को औरतों को देखने की इजाजत नहीं, वैसे इस्लाम कहता है औरतों को भी इजाजत नहीं कि वो अजनबी मर्दों को न देखे। हत्ता कि यहां तक अगर आदमी अंधा है तो इस्लाम कहता है बतौर तकवा के औरत अंधे मर्दों को भी न देखा, नाबीना मर्दों को भी न देखा करे। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा और उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना, ये दोनों हजरात बारगाह रिसालत में मौजूद हैं और हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी बारगाह रिसालत में आते हैं। मेरे आका फरमाते पर्दा करो। उन मर्दों को क्या हया आएगी? आजकल तो शादियों के अंदर स्टेज पर एक नहीं दो दो कुर्सियां लगाई जाती है, दूल्हा के लिए भी और दुल्हन के लिए भी। जैसे हाथ मिला के लोग दूल्हा को मुबारकबाद देते वैसे हाथ मिला मिला कर दुल्हन को मुबारक। क्या किस दीन पर अमल पैरा? फिर कहते हो लुट रहे हो।
نہ لٹوگے؟ جو خدا جسے دیوس کہے وہ نہ لٹیں گے؟ وہ برباد نہیں ہوں گے؟ وہ تباہ نہیں ہوں گے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہم برباد ہو رہے؟ ہم نے کہا رسول اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس سے بڑی غلطی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب نبی کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ بطور بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی کرنا ہے تو آگے چلو، مگر مومن کہتا ہے کہ ترقی کرنا ہے تو پیچھے ہٹو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں جگہ لو۔ اس لیے کہ کل بھی ہماری کامیابی قدم ناز مصطفیٰ میں تھی، آج بھی ہماری کامیابی قدم ناز مصطفیٰ میں ہے، قیامت تک ہماری کامیابی قدم ناز مصطفیٰ میں ہے، اور ان کے قدم کی طرح ہے بھی کسی کے قدم؟ ان کے قدموں کا حال تو یہ ہے کہ ایک مقام ہے جو کبھی صدقہ بھی دیا تو اس نیت سے دیا، اس نیت سے دیا نا کہ اللہ ایک کا 10 دیتا ہے، 70 دیتا ہے، 700 دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ کبھی یہ سوچا یار کے لیے دے دو، چلو صرف تو چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے؟ کبھی طلب کیا؟ کبھی یار کو یار سے طلب کیا؟ مثال بھونڈی سی ہے لیکن بہت فٹ بیٹھتی ہے، سماعتوں پہ بری لگے تو معاف کرنا۔ آج کل کے جو آوارہ چھوکرے ہیں نا، ان سے بھی ہم محبت میں پیچھے ہو گئے۔ جو آوارہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ناجائز محبت کرتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے لیے چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ تم تو محبوب حقیقی کے لیے بھی کبھی نہ روئے؟ روئے کبھی؟ سوچو کبھی روئے؟ بتاؤ۔ جنہیں جھوٹی ناجائز جہنم میں لے جانے والی محبت ہو گئی ہے، جو نفسانیت سے تعلق رکھتی ہے، وہ سوتے نہیں۔ لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں میرا بیٹا سوتا نہیں رات رات بھر، میری بیٹی سوتی نہیں۔ پتا کرو تو پھر پتا چلتا ہے کہ کسی سے دل لگ گیا۔ میں سوچا ہم ان سے بھی غیر گزرے ہیں، جنہیں ناجائز محبت کی جوت جگی ہے، ہم ان سے بھی غیر گزرے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو، کبھی سوچو تو۔ قرآن کہہ رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ماں نبی کی بیوی تھی، زکریا علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی، یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں کا بیٹا خدا جہنم میں ڈالے، میں نہ بچا سکوں گی۔ تو کہا جب تم نہ بچا سکو گی تو پھر مجھے رونے دو۔ مصطفیٰ جان رحمت اتنا روتے تھے خدا کی محبت میں کہ جس زمین پر سر رکھ کے روتے تھے وہاں کیچڑ ہو جاتا۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ بتاؤ کبھی ہمیں اللہ کے لیے بھی رونا آتا ہے؟ ہمارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، سب کے لیے رو رہے، رب کے لیے نہیں روئے۔ جس نے ہم سے اتنا پیار کیا، کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ کبھی سوچا وہ ہمیں کس انداز سے یاد کرتا ہے؟ کس انداز سے ہم نے سب کی محبت کا خیال کیا، رب کی محبت کا کبھی خیال نہیں کیا؟ سب کی محبتوں میں قربانیاں دی۔ چلو شادی کی دعوت آئی ہے، شادی میں نہیں جائیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، میت میں نہیں جائیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، اس نے پارٹی دی نہ جائیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ حی علی الصلاۃ سن کے نہ جائیں گے تو یار ناراض ہو جائے گا؟ سب کی ناراضگی کی پرواہ کرنے والوں کبھی اس کی ناراضگی کی بھی فکر کی؟ ارے سگریٹ پینا باپ کو ناپسند ہے، ابا سگریٹ پیتے دیکھیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ باپ کو سگریٹ ناپسند ہے تو سگریٹ پینے سے بچ گئے۔ میرے پیر کی عرفات سے نہیں جمتی، اگر عرفات کو سلام کروں گا تو پیر ناراض ہو جائے گا۔ اور عرفات سے رشتہ توڑا پیر کی خوشی کے لیے، کبھی گناہ سے رشتہ توڑا خدا کی خوشی کے لیے۔ ڈوب گئے، مخلوق کے بندے بن گئے، مخلوق کے۔ خالق کے بندے بھی تو بنو، خالق کے بندے بھی تو۔ پتھروں سے زیادہ دل سخت ہو گیا، اللہ کے لیے کوئی وفا نہیں ہے۔ اور کتنا پیار کرتا ہے وہ، ارشاد فرماتا ہے دیکھو اللہ سب کی محبت کی، اللہ کیسی محبت کرتا ہے ہم سے، اس کی مثال۔ تھوڑا سا ٹائم تو ختم ہو گیا، ایک آدھ بات اگر ٹائم میں گنی ایک آدھ بات سننے کتنی وقت۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو اس کی اپنائیت کا انداز کیا ہے، غور فرمائیے اس کی اپنائیت کا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
یہ عبادی یا نسبتی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے محبوب جب میرے بندے ہیں، اللہ کہہ رہے میرے بندے، میں کہتا ہوں اس بات پر تو صوفیہ کو وجد آتا ہے کہ خدا کہتا ہے میرے بندے، خدا میرا کہہ کر کے پکار رہے ہمیں، اور کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرا پتہ پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آپ ان کو میرا پتہ بتائیے. انی فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں. تو کتنے قریب ہے؟ تو دوسرے مقام پہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ. میرے بھائی اللہ کو پانے کے لیے تمہیں کہیں جانا نہیں ہے، تم جہاں ہو تمہارا خدا وہی. بس محسوس کرو، محسوس کرو اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پہ ڈھونڈنے والوں، اپنے مسائل کا حل تعویذات اور وظائف پہ ڈھونڈنے والوں، کبھی اس کو تو بھی پکار کر دیکھو، اس کو آواز دے کر تو دیکھو. وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو تو میں جواب دیتا ہوں، وہ مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. جواب میں تمہارے قریب ہوں. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہوں. پھر کہتا ہے کتنے قریب ہے؟ قریب تو بہت ہوتے ہیں نا، یہ سید صاحب بھی میرے قریب ہے، یہ مولانا بھی میرے قریب ہے، یہ نعت خواں صاحب، یہ قاری صاحب، یہ بھی میرے قریب ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کتنے قریب ہوں؟ تو پھر اور بات کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب. کتنا قریب؟ پکار کر تو. اور پھر کہتا ہے جب تم ایک مرتبہ مجھے پکارتے ہو تو میں 3 مرتبہ اس کا جواب دے. کبھی اللہ سے مناجات بھی کرو نا. کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، مت کمپلین کرو کسی کورٹ میں، مت کمپلین کرو کسی دادا پردادا اکردادا کسی کو مت کرو. اگر کمپلین کرنا ہے تو تمہارا خدا تو اتنا طاقتور ہے، مضبوط ہے، منتقم حقیقی ہے. جب سب سو جائیں تو 2 رکعت، سب سو جائیں تو پہلے اچھا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور آنسوؤں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری دو. دل کے قدموں سے اس کی بارگاہ میں چل کر جاؤ تو کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی. اس سے عرض کرو. سب سے باتیں کرنے کا شوق ہے، کبھی اس سے بھی باتیں کرو. باتیں کرنے کا مطلب مناجات کرو، کبھی اس سے بھی گڑ گڑاؤ، اس کی بارگاہ میں بھی عرضیہ پیش کرو. کچھ مانگنا ہے تو مانگ کے دیکھو، یقین سے مانگ کے دیکھو، نہ ملے تو پھر کہنا. اس سے محبت کرو، محبت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس سے پیار کرو، پیار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس سے یقین سے مانگو، اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رکھنا شروع کرو. یہ عورتیں پریشان ہیں میری بیٹی کو رشتے نہیں آتا. میں نے کہا میری بہن، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور سجدہ کرنے سے جب خدا مل جاتا ہے تو رشتوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور سر رکھنے سے جب رزاق مل جاتا ہے تو روزی کی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے خدا کا در چھوڑا اسی لیے پریشان ہے. آؤ اس کے در تک، اس کے دروازے تک. کیا محبت کرنے والوں نے محبت کی. بات آخری کہنے چلا تھا، بات بیچ میں نکل آئی. ایک صحابی تھی، ان کا نام مجھے مل تو نہیں سکا، لیکن ان کو محبت میں سب اسود اسود کہتے. محققین نے مختلف نام گنائے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن جس پہ سب اتفاق کرتے ہیں ان کو سب اسود کہتے تھے. اسود کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کالا. حجر اسود جو کہتے ہیں کہ کالا پتھر. ہم تو نہیں کہتے، صحابہ کا ادب کرتے ہیں کیونکہ حضور کے صحابہ صحابہ ہیں، لیکن چونکہ تاریخ بیان کر رہے ہیں تو بتانا تو پڑے گا. اسود، ان کو اسود کہتے ہیں. حضور خود بھی اسود کہتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی پہچان بن جاتی تو اس کے بغیر پہچان نہیں ہوتی ہے نا. جیسے حضرت حاتم کو ہم حاتم اعصم کہتے ہیں، حاتم بہرا. حضرت حاتم کہے تو لوگ کہیں گے کون سا حاتم، لیکن حاتم اعصم کہے تو سب پہچان جائیں گے کہ کس بزرگ کی بات ہو رہی. حالانکہ کسی کو بہرا کہنا جائز، لیکن اب ان کی پہچان بن چکی ہے. اسی طرح سوری کہتے ہیں بیل جیسے کو. ہم کہتے ہیں امام سفیان سوری، سور بیل کو کہتے ہیں اور سوری بیل جیسا.
اب بتائیں کسی بزرگ کا کہ یہ بیل جیسا ہے تو بے ادبی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن امام سفیان ثوری کو کہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی. تو ان کو بھی لوگ اسود کہتے تھے، کالا، کیونکہ رنگ ان کا بڑا پکا تھا. موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، بڑے لہیم شہیم آدمی تھے. اور حضور علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے. آقا علیہ السلام کی عادت تھی، حضور کی ایک شان تھی، ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی. آقا علیہ السلام کی ایک سنت ہم سب چھوڑ چکے. وہ کیا؟ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم سب کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ اگر پوچھا جائے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو ہر صحابی کہتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. میرے آقا کا انداز ایسا، حضور سب کے ساتھ، غریب امیر چھوٹا بڑا ان پڑھ پڑھا لکھا کوئی ہو، ان کے کرم کا دریا سب پر برابر جاری رہتا تھا. ان کے کرم کی برسات سب پر برابر چھما چھم برستی رہتی تھی. آج ہم نے تقسیم کر دیا امیر غریب گورا کالا اپنا بیگانہ یہ وہ نہیں، وہاں صرف کرم تھا، صرف کرم تھا. تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا، ان کی عادت تھی. بہرحال تو حضور نے اسود سے کہا اسود تیری عمر بہت بڑی ہو اور بڑا ہو گیا، تو شادی نہیں کرتا؟ شادی کر. اب اسود رونے لگے، اسود رو پڑے. حضور میرے ہونٹ موٹے، میرے دانت بڑے، میرا رنگ پکا، لہیم شہیم آدمی، مدینہ منورہ کے لوگ خوبصورت، یہاں کا حسن مشہور، یہاں کا جمال مشہور، یہاں کا کمال مشہور. مدینے والے تو غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے جلدی، کیونکہ ان کا ایک اپنا معیار بھی ہے. حضور علیہ السلام کے کرم کا دریا جوش میں آیا. میرے آقا کی شان ہے، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے. پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر. میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ، اور جا کر جانتے ہو پورے مدینے میں سب سے خوبصورت گھرانہ کون سا ہے؟ جی حضور فلاں. اسی گھرانے میں جاؤ، اس گھر میں جاؤ، اور گھر میں جا کر کہنا کہ میں نے حکم دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا حکم ہے کہ اسود کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کریں. اس طرح کے کئی واقعات الگ الگ صحابہ کے ساتھ ہیں، لیکن اندازہ کریں اسود گئے اور جا کر کہا حضور نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کریں. انہوں نے اوپر سے نیچے تک اسود کو دیکھا، نام بھی اسود تھا، کلر بھی ویسا ہی تھا، بڑے بڑے ہونٹ اور موٹے موٹے ہونٹ اور بڑے بڑے دانت اور لہیم شہیم وجود، اور یہاں نازک سی خوبصورت سی بچی، ہزاروں پھولوں کا حسن، جس کے قدموں ایسی حسن جمال کا پیکر ان کی بیٹی تھی. کیا کہا جاتا ان کو؟ جیسے ہی دیکھا تیرے ساتھ رشتہ طے کرنا ہے، مشورہ کرنا. میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے مشورہ کروں گا، اس لیے کہ ایک ایسے نوجوان جس کا جسم لہیم شہیم، موٹے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت اور پکا رنگ، اپنی خوبصورت بیٹی کا مستقبل اس سے باندھنے کے لیے میں نے پوچھے بیٹی سے مشورہ تو کرنا ہوگا. لیکن وہ بیٹی پھر بیٹی تھی. اس نے اس سے پہلے کہ باپ ان کو لوٹاتے اپنے باپ سے کہا بابا آنے والے اسود کو مت دیکھیے، بھیجنے والے محبوب خدا کو دیکھیے. آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے بابا کہ کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں. بابا تیری بیٹی کا رشتہ آمینہ کے لال نے طے کیا ہے، میرا مستقبل انہوں نے پسند کیا ہے بابا، میں آپ نہ نہیں کہیں. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ رشتہ طے کر دیا گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، وہ جھومتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے. یا رسول اللہ، انہوں نے ہاں کر دیا حضور، انہوں نے ہاں کر دیا حضور. آقا علیہ السلام نے چند جو وہ سکے یا روپیے جو بھی تھے، حضور نے کچھ رقم اٹھائی ان کے دامن میں ڈالا. میں جا نکاح کی تیاری کر، تیرا نکاح میں خود پڑھاؤں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے جوان جا تیرا نکاح میں پڑھاؤں. آپ مجھے بتائیں جس کے ارمانوں کا تاج محل چند لمحوں کے بعد تعمیر ہونے والا ہو،
جس کے سونے سونے دل پر محبتوں کا گلاب کھلنے والا ہو، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ جس کا خود کا گھر نہیں تھا، اتنے خوبصورت گھرانے کی بیٹی اب اس کی دلہن بننے والی ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ جو چیزیں تصور میں نہیں تھی اب وہ بالکل دامن میں سمٹ کر آ رہی تھی۔ اب غور کریں اللہ کا امتحان، حضور علیہ السلام نے خود رقم دی، کپڑے اچھے لے، خوشبو خرید، خرمے خرید اور سارا انتظام کر کے میرے پاس آ، ہم تیرا نکاح پڑھیں۔ معراج کا دولہا جس کے نکاح میں شرکت کے لیے آ جائے اس کی شان کیا ہوگی، اس کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ وہ تصورات میں آتے ہیں تو خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ غموں میں یاد آتے تو انسان غموں کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ بنفس نفیس اپنے قدموں سے چل کر تشریف لائے تو پھر شان کیا ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ حضور کے صحابہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ مومن ہیں۔ ایسے مومن بنانے حضور آئے تھے۔ بازار میں ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، ایسے میں بلال حبشی کی آواز آتی ہے، مدینے والوں، مدینے منورہ پہ حملہ کی تیاری ہو گئی ہے، چلو چلو، حضور بلا رہے جنگ کے لیے۔ کپڑے ہاتھ میں تھے، خوشبو ہاتھ میں تھی اور شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایسے میں دکاندار سے کہا، بھائی مجھ پہ ایک احسان کرو گے؟ کیا؟ کہا کہ یہ کپڑے واپس لے، یہ خوشبو واپس لے لو۔ کیوں؟ دیکھتے نہیں اعلان ہو گیا جنگ کا، اب میں نے شادی کا دولہا نہیں بننا، اب میں نے شہادت کا دولہا بننا۔ کپڑے خریدنے کی بجائے زرہ خریدی، نئی تلوار خریدی اور آقا علیہ السلام کو اطلاع دیے بغیر جا کر میدان میں شریک ہو گئے، کیونکہ اگر میں حضور کے پاس جاؤں گا حضور روک دیں گے، منع کر دیں گے، اور میں نے بیوی پر، اللہ کی محبت پر بیوی کو ترجیح نہیں دینا، میں نے تو اللہ کی محبت میں خوبصورت بیوی کو قربان کر دینا۔ اور اس کے بعد میدان میں گئے، جنگ ہوئی، بہت لڑے، بے جگری کے ساتھ شہید ہو۔ جب شہید ہو گئے، سب کی لاشیں حضور کے سامنے آئی تو حضور روئے، اور جب ان کی لاش آئی تو بہت روئے اور روتے روتے اچانک مسکرا پڑے۔ صحابہ نے کہا حضور مسکرانے کی وجہ کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں اس کی شادی طے ہو گئی تھی، نکاح کا وقت قریب تھا، لیکن شادی کا دولہا بننے کی بجائے شہادت کا دولہا بننے کا شوق ہوا اور دیکھو شہید ہو گیا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں دوڑ دوڑ کر اس کا استقبال کر رہی ہے، اسی منظر کو دیکھ کر کے میں مسکرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی محبتیں تھی۔ جب محبت خدا یوں ہوتی ہے کہ سب قربان کر دیا جائے تو پھر ایسے لوگوں پر یوں رحمتیں نچھاور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔